السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد مغرب کی اذان جی معصومہ قم المقدس ایران سے تمام مومنین مومنات کو یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد خالق اکبر سے دعا ہے کہ مالک صاحب کو معصومہ کی زیارت کے لیے بلائیں اور جو مومنین مومنات اس در پہ آئے ہیں مولا ان کی زیارات جو ہیں وہ قبول فرمائیں، اور جو نہیں آ سکے مولا کوئی ایسے اسباب پیدا کریں گا پردہ غیب سے کہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ معصومہ کی زیارت پہ آئیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ مولا اللہ تعالیٰ بحق کے چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں مولا ان کو شفا دے، اور جتنے مومنین مومنات بے گناہ قید ہیں مولا بیمار کربلا کی قید کا صدقہ اللہ ان کی جلد رہائی فرمائے، اور جو مقروض ہیں مولا غیب سے قرض ادا فرمائے، اور جو مومنین مومنات حج و بیت اللہ اور زیارات کی خواہش رکھتے ہیں مولا ان کو اپنے پاک خزانے سے وسیع رزق عطا فرماتا کہ وہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پہ آ سکے۔ ابھی چونکہ ہم حرم مقدس بی بی فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں، اور اس بی بی کے بارے میں کل بھی ایک ویڈیو جو بنائی تھی مسجد جمکران سے اس میں عرض کیا تھا کہ ایک مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے کہا کہ اے فرزند نبی، ہم آپ کی جد امجد خاتون جنت کی قبر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے جلال میں آ کے جواب دیا کہ جس قبر کو ہماری جد نے مخفی رکھا ہم کیسے اس کی نشاندہی کریں۔ عالم دین ایران سے ہی ان کا تعلق تھا، اب مجھے کنفرم ان کا نام یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے خواہش کی ساری زندگی دل میں رکھا کہ ہم معصومہ کی قبر کی زیارت کریں۔ ایک دن عالم خواب میں دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عالم دین، تو اگر ہماری جد کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو مشتاق ہے تو قم چلا جا، قم میں ہماری جد دفن ہے، وہاں پہ جا کے زیارت کریں۔ تو یعنی اس بی بی کے حرم کا اتنا درجہ ہے کہ یہ تک روایات ملتی ہیں، اور یہ اس مخدومہ کا جو ہے لقب بھی اگر آپ زیارت میں پڑھیں تو کریمہ اہل بیت ملتا ہے۔ اور جب بی بی مدینہ سے چلی امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کے لیے، تو یہاں پہ یہ سوا کی پہاڑیاں آپ نے شاعتوں میں سنا ہوگا، ارد گرد میں سب پہاڑ ہیں۔ یہاں پہ جب معصومہ پہنچی تو یہاں پہ ان کی ناکہ بھی مر گئی، اور پھر طوفان اور آندھی، اور بی بی صلوات اللہ علیہ جب ایک صحابی کے گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پہ دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ رو رہے ہیں اور ماتم کر رہے ہیں۔ تو جب بی بی کو خبر ملی کہ امام رضا علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو بی بی کی بھی وہ حسرت بھی ختم ہو گئی، اور بی بی کی روح پرواز کر گئی، اور اسی لیے قم میں ہی روضہ ہے مخدومہ کا۔ دعا ہے تمام مومنین مومنات جلد از جلد معصومہ کے روزے کی زیارت کریں، جیسا کہ ہم ابھی پہنچے ہوئے ہیں، ابھی مغرب کی اذان ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ ابھی نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ یہ سامنے مخدومہ کا روضہ ہے، جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہ سین امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، کیونکہ میں اندر نہیں جاتا مخدومہ کے روضے پہ، اندر زری کو میری کیا جرت ہے کہ میں جا کے ہاتھ لگاؤں۔ باہر سین میں بیٹھ کے مخدومہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ تمام مومنین کی زیارت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سمیت، اور جو مومنین مومنات نہیں آ سکے ان کو مولا جلد از جلد بلائیں۔ اور جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اسپیشل سادات و مومنین، ماتمیان، عزاداران، اور ابھی ظہور بھائی نے میرے ذمہ دعا لگائی ہے کہ جب آپ مخدومہ کے روزے کی زیارت کر کے نکلیں تو میرے بھائی کے بلندی درجات کے لیے سورہ فاتحہ اور ان کے لواحقین کے لیے سورہ فاتحہ
انشاءاللہ وہ ہم نماز کے بعد ادا کریں گے. تو دعا ہے کہ مخدومہ عالمیان صاحب کو اس زیارت کا اذن بخشیں اور جلد از جلد جو ہے وہ معصومہ کی زیارت کے لیے آئیں. مغرب کی جماعت کھڑی ہونے والی ہے. ابھی اذان ختم ہو گئی ہے. یہاں پہ سین میں تو با جماعت نماز نہیں ہوتی، مسجد میں ہوتی ہے. یہاں پہ بھی لوگ جب سپیکر پہ آواز آتی ہے تو لوگ اس کے ساتھ میں جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن میں حسب معمول جو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ کہ پیش نماز کون ہے، کیا ولایت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دیتے ہیں یا نہیں. تو جہاں پہ ڈاؤٹ ہو تو امام معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ملتے ہیں کہ آپ فرادہ نماز ادا کریں، کیونکہ جو پیش نماز کی شرائط ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ پیش نماز کے بارے میں آپ کو معلومات ہونی چاہیے. اور میں انشاءاللہ جب یہ جماعت ختم ہو جائے گی اس کے بعد پڑھوں گا. اور پھر میری یہ بھی مصروفیت ہے کہ میں جو یہ ہے ویڈیو وہ بھی تیار کر رہا ہوں. دعا ہے ایک بار پھر خالق اکبر کی بارگاہ میں 14 معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے خالق اکبر تمام مومنین کو مومنات کو حج بیت اللہ اور یہ ایران مقدسہ، ایران کی مقدس زیارات اور عراق کی زیارات مقدسہ جلد از جلد کروائیں اور اپنی بارگاہ میں بلائیں. اور جن کے پاس اسباب نہیں ہے مولا غیب سے ان کی مدد فرمائیں اور ان کو زیادہ راہ عطا فرمائیں اور وہ آ کے زیارت سے مستجاب ہوں. مخدومہ تمام مومنین مومنات کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. بہت سارے مومنین اگر آپ دیکھیں گے، یہ زوم کر رہا ہوں، یہ حرم کے بالکل سامنے کچھ مومنین جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں. لیکن جہاں تک میرا ماننا ہے کہ اگر میں اس صاحب میں کھڑا ہوں تو مولانا صاحب کی آواز جو ہے مجھ تک نہیں پہنچتی. اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی مومن نماز ادا کرے اور باجماعت ادا کرنا چاہے تو اس کو جہاں پہ پیش نماز ہوتا ہے وہیں پہ ادا کرنی چاہیے تاکہ اس کی قرات اس کی کانوں تک صحیح پہنچ سکے. تو امید کرتا ہوں تمام مومنین مومنات یہ ویڈیو پسند کریں گے. میں یہ ویڈیو بنا کے پہلی بار ہی اپلوڈ کر رہا ہوں. اس سے پہلے کبھی میں نے ویڈیو نہیں بنائی. وہ بھی ماتمیوں نے اور عزاداروں نے یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ جب بھی آپ جائیں تو ویڈیو بنا کے ضرور شیئر کریں تاکہ اور بھی مومنین جو نہیں جا سکتے زیارت پہ وہ بھی زیارت کر پائیں. تو ایک بار پھر مالک دو جہاں کی بارگاہ میں التجا ہے کہ جو مومنین مومنات اس زیارت پہ نہیں آ سکے مولا ان کے اسباب پیدا کریں اور وہ جلد از جلد زیارت مخدومہ کریم اہل بیت کی بارگاہ میں آئیں، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئیں اور کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے آئیں. اور جو آئے ہیں مومنین مولا ان کی زیارات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا مولا ان کو جلد از جلد شفا یاب فرمائیں. اور جو مومنین مومنات بے گناہ قید ہیں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قید کا واسطہ، امام زین العابدین کی قید کا واسطہ، معصومہ بنت حسین علیہ السلام کی قید کا واسطہ، مقبرات عصمت کی قید کا واسطہ مولا جو بے گناہ ہیں ان کی قید سے رہائی فرما. اور جو مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں اسپیشلی میرے ماموں صوفی ثناء اللہ رانجھا ایڈوکیٹ، ابھی پچھلے دنوں میں ان کا انتقال ہوا ہے. ہمارے شفیق باب تھے، مولا ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. اور سید یاسین حیدریامیرا.com والے بہت ہی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے اور عزاداری کے حوالے سے ان کی بہت کاوشیں اور کوششیں تھیں. مولا ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. میرے پیارے دوست سید ناظم شرازی جو کہ پچھلے سال اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، مولا ان کے درجات بلند فرمائے. اور جو سادات مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں مولا ان کی جلد از جلد مستجاب فرما. میرے امی ابو بیمار ہیں مولا ان کو شفا دے. اور بھی مومنین مومنات جو بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا صدقہ
ان کو جلد از جلد شفا عطا فرما. السلام علیکم یا علیہ الصلوۃ والسلام مدد.